پاکستان میں قادیانیوں کو ان کو اپنے مذہب کی کھلے عام سر عام تبلیغ کرنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تبلیغ کھلے عام کرنا اس چیز کو واضح کرتا ہے، اس چیز کو بتلاتی ہے کہ آپ قرآن مجید کو بتلاؤ کہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیاتیں غلط ہیں۔ ان کو کھلے عام اجازت دینا اپنی تبلیغ کرنے کی قادیانیوں کو اس چیز کے بارے میں اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ یہ اعلان کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیثیں جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کو سرعام اجازت دینا، ان کو اپنے مذہب کی اجازت دینا اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ آپ یہ بتلاؤ کہ اللہ نے جو فرمایا ہے، خالق کائنات نے جو بتلایا ہے وہ بات جھوٹی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ قادیانیوں کو اجازت دے کر یہ آپ واضح کر رہے ہیں اور اس چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو انہوں نے اعلان سنایا کہ قادیانیوں کو کھلے عام اور اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ جب وہ تبلیغ کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ اپنی تبلیغ میں بتلائیں گے کہ نبی آخری ہمارے نبی نہیں ہے، وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، وہ قادیانی ہے۔ وہ بتلائیں گے قرآن مجید کے اندر جو خاتم النبیین لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی خاتم آخری نبی نہیں ہے، اس کا معنی مہر کے ہے جو نبی بنتے ہیں۔ وہ جھوٹی قرآن کی آیاتوں کو جھوٹا کریں گے، وہ ہمارے نبی کے فرمان کو جھوٹا کریں گے، وہ اللہ کے احکام کو جھوٹا کریں گے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں؟ مسلمانوں اور کتنے مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور بات یہ کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ شامل ہے کہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی اسلام میں داخل نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس جب ہمارے ججوں کے پاس، ہمارے حکمرانوں کے پاس قادیانی جاتے ہیں، وہ ایسی تعویلیں اور ایسے باتیں ان کو بتلاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اور اصل اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ وہ علماء کے پاس تو جاتے نہیں ہیں، علماء سے تو پوچھتے نہیں ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ ان کی جھوٹی باتیں، ان کی گھڑی ہوئی باتیں، ان کی تحریفیں، ان کی تعویلیں سن کر وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سینکڑوں احادیثوں کے اندر عقیدہ ختم نبوت واضح ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، وہ اپنے آپ کو نبی گمان کریں گے۔ انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی، وہ فرمائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گمان کریں گے ہم نبی ہیں۔ یاد رکھنا، انا خاتم النبیین، میں نبی ہوں۔ یہاں بھی بات پوری ہو گئی تھی۔ اگر قادیانی کہتے ہیں نا نبی کا معنی، خاتم النبیین کا معنی وہ آخری نبی نہیں ہے، تو پھر میرے نبی نے فرمایا تھا میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، یہاں بھی بات پوری ہو گئی تھی۔ آگے یہ بھی بتلا دیا کہ جھوٹے پیدا ہوں گے، اس طرح کے جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، تو میرے نبی نے واضح فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کی ساری تعویلیں، ان کی ساری تحریفات، سارے ان کے من گھڑت فلسفے میرے نبی کے اس لفظ سے قیامت تک آنے والے جو قادیانی جتنے بھی جھوٹے نبی کے دعوے دار ہوں گے ان سب کو میرے نبی نے فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ خدا نے ختم کر دی ان پر نبوت بھی رسالت بھی، خدا نے ختم کر دی ان پر نبوت بھی رسالت بھی، وہی ہے آخری نبی اور آخری ہے ان کی امت بھی۔ مسلمانوں، ہم نے ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے،
آخری دم تک کرنا ہے، آخری سانس تک کرنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کی شریعت ہی قیامت تک چلے گی اور ان کے احکام ہی قیامت تک چلیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں گے، وہ نبی ہیں، پہلے نبی تھے، لیکن اب جب آئیں گے وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کو بھی مسلمانوں یاد رکھو، میرے نبی آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اس نبوت پر، اس عقیدے پر ہم کسی کو ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے اور کسی کو کچھ تعریف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ والسلام۔